میرے پاس عید کے دن ایک میرے مرید اور میرے شاگرد مولانا آئے، ساتھ ان کے 2 طالب علم بھی آئے۔ میرے علم میں نہیں تھا یہ میرے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، میرے کے ساتھ آئے تھے، میں نے ان کو بھی میرے سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہا جی آپ کہتے ہو انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، دلیل اس لیے کہ شہید زندہ ہیں۔ شہید زندہ ہے تو شہید کو تو عزت نبوت کی وجہ سے مل رہی ہے، نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ آپ دلیل پیش کرتے ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ اور یہ دلیل تمہاری نہیں ہے، یہ دلیل ہماری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی کہتے ہیں نبی زندہ ہیں لیکن علیین میں، تم کہتے ہو زندہ ہیں اپنی قبروں میں۔ قرآن احیاء عند ربہم کہتا ہے، احیاء فی قبورہم نہیں کہتا۔ یہ جو تم کہتے ہو نا زندہ، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں قبروں میں، جو ہم کہتے ہیں نا زندہ، یہ قرآن کی باتیں ہیں، احیاء عند ربہم۔ یہ تمہاری دلیل نہیں، ہماری دلیل ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ جہاں اللہ ہوگا وہیں شہید زندہ ہوگا نا، عند ربہم۔ بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں عرش پر، تو اس کا معنی علیین میں زندہ نہیں، عرش پر زندہ ہے، تو تمہاری دلیل کیسے بنی؟ اب اگر آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، تو تم تو بیتیوں سے گندے نکلے۔ وہ کہتے ہیں نبی ہر جگہ پر، تم کہتے ہو شہید بھی ہر جگہ پر، تمہاری دلیل کیسے ہے؟ تو جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا دورہ تفسیر ہمارے پاس نہیں کیا کیا اور آپ نے کیا ہے، ان سے پوچھو، جن نے پٹی بڑھائی نا ان سے پوچھو۔ تمہارا ذہن بنایا تھا کہ علامہ صاحب نے ایسی دلیل دی ہے جبریل بھی اتر آئے تو نہیں ٹوٹ سکتی۔ تمہارا ذہن یہ بنایا تھا، ہمارے دلائل بہت قطعی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اب جواب دو نا۔ تو جی آپ دیں۔ میں نے کہا میں دوں گا، عند ربہم قرآنی اصطلاح ہے۔ حقیقی اختیار ہر چیز پر اللہ کے، ظاہری اختیار کبھی اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں کبھی بندے کو دیتے ہیں۔ جہاں حقیقی اختیار اپنے پاس ہو، ظاہری بندے کو دے، وہ عند اللہ نہیں ہوتا، عند العبد ہوتا ہے۔ اور جب حقیقی اختیار اپنے پاس ہو، ظاہری بھی اپنے پاس رکھیں، وہاں عند ربہم ہوتا ہے۔ احیاء عند ربہم کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی حیات ایسی ہے کہ جو حقیقت و اختیار اللہ کا ہے، ظاہری اختیار بندے کا بھی ہے۔ کھانا پڑتا ہے، سونا پڑتا ہے، دوائی لینی پڑتی ہے، تب زندہ رہتا ہے۔ گاڑی پر بیٹھا ہو تو اس کو جاگ کے چلانی پڑتی ہے، تب زندہ رہتا ہے۔ لیکن موت کے بعد جو اختیار شہید کی حیات ہوگی، اس میں بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، خالص اللہ کا ہے۔ اس لیے کہتا ہے عند ربہم۔ دنیا میں رزق ملتا ہے لیکن بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور موت کے بعد کو جو رزق ہے اس میں بندے کی اختیار محنت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عند ربہم یرزقون۔ عند کا تعلق احیاء سے جوڑیں گے تو الگ دلیل ہے، تقریر ہے، اور یرزقون سے جوڑیں گے تو الگ تقریر ہے۔ میں نے کہا یہ کہتے ہیں عند ربہم۔ ابو جان کہاں ہیں؟ لاہور گئے ہیں۔ دادا ابو کہاں ہیں؟ اللہ میاں کے پاس ہیں۔ وہ تو اس قبرستان میں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ میاں قبرستان میں، لاہور نہیں ہے؟ اس کا مطلب ابو جان کہاں ہیں؟ لاہور گئے ہیں، مرضی سے گئے ہیں، مرضی سے آئیں گے۔ دادا ابو کہاں ہیں؟ اللہ میاں کے پاس، یعنی نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عندہ، اسے کہتے ہیں عندہ۔ میں نے کہا اور بس اتنی تفسیر تم نے پڑھی؟ میں اپنوں سے کہتا ہوں دل بڑا رکھو، دل بڑا رکھو۔ یہ تمہیں غلط سمجھا دیا گیا ہے کہ جی انہوں نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، آیات النبی کو نہیں مانتے، یہ ٹھیک ہے، سماع ثلاث الصلاۃ کو نہیں مانتے، یہ ٹھیک ہے، استشفاء عند قبر النبی کو نہیں مانتے، یہ ٹھیک ہے، توسل کو نہیں مانتے، پر قرآن کی بڑی خدمت کی۔ کیا بات ہے؟ اب کل کو بندہ کہے یہ ٹھیک ہے مودودی صاحب حضور کی عصمت نہیں مانتے، یہ ٹھیک ہے صحابہ کو معیار نہیں مانتے، لیکن یہ مانو دین کی بڑی خدمت کی۔ ٹھیک ہے مرزا حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، لیکن یہ مانو کتابیں بڑی لکھی، امتی بڑے پیدا کی۔ کیا تقریر ہو رہی ہے؟ دیکھو ہم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اختلاف ہے، لیکن بہرحال قرآن کی بڑی خدمت کی ہے۔ وہ بھئی خدمت کی کیا ہے؟ پورا قرآن تمہارے خلاف استعمال کیا ہے، آپ کہتے ہیں بڑی خدمت کی ہے۔
اس لیے ہم اس غلط فہمی کے اندر نہ مبتلا تھے، نہ ہیں، اور نہ انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ ٹھیک ہے، بڑی خدمت کی ہے، عقیدہ غلط ہے، کوئی خدمت نہیں ہے، دین کو برباد کرنے پہ محنت کی۔ عقیدہ بھی غلط ہے اور بڑی خدمت کی ہے، کیا بات ہے، یعنی عقیدہ بھی غلط ہے اور بڑی خدمت کی ہے۔ آپ 10 سال پڑھا رہے تھے، کوئی خدمت نہیں تھی، انہوں نے 40 دن میں آپ کا لڑکا تبدیل کر دیا، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں بڑی خدمت کی ہے۔ یہ خدمت ہو رہی ہے یا امت میں فساد ہو رہا ہے؟ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔